اچھا مولانا روم نے تو اپنی کہانی بڑی واضح لکھ دی کہ وہ اپنا تعلیم دے رہے تھے اور مکتب تھا یا مسجد تھی، ایسی بات ہے نا کہ بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، فقہ حدیث پڑھا رہے تھے، مولوی صاحب تھے۔ تو نے کہا بات یہ ہے، پڑھاتے پڑھاتے کچھ نوٹس لکھے ہوئے اپنی کاپیوں پر، ہوتا نہیں ہے ملے میں کہ آج کون سا سبق ہے، آج ہم حدیث پڑھائیں گے، جا کے کاپی نمبر 4 نکال لو، لٹریچر نکال لو۔ وہاں پر ایک درویش آئے اپنے انداز میں اور مبہوت لباس سے بات ایسے پھٹا پرانا، انہوں نے آگے پوچھا مولانا سے کہ یہ سب کیا ہے؟ کتابیں ہیں، بچے ہیں، نوٹس ہیں، کاپیاں پڑھ کے کھول کے بڑھا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو جانی، تم کیا چاہتے ان کو؟ یہ وہ علم ہے جو تیری سمجھ سے باہر۔ درویش کامل تھا، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی سخت بات کی اس نے۔ پھر اس نے کیا کام کیا کہ مولانا کی کاپیاں اٹھا کے تو تالاب تھا نا وضو والا، اس میں پھینک دی ساری۔ مولانا سٹ پڑے، اور میری زندگی کی محنت برباد ہو گئی، میں نے لکھا بریک بریک نوٹس لکھے ہوئے تھے، ساری عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور رونے لگے جب مولانا تو انہوں نے ہاتھ ڈالا پانی میں، کتابیں خشک کر کے باہر نکال دی، ساری کتابیں خشک تھی، گردا جاڑ دی۔ مولانا کہنے لگے یہ کیا؟ کہتے تو کیا جانے یہ کیا ہے؟ بس جب اتنا کہنا تھا تو مولانا کے تعلیم کے وجود کو کہتے ہیں آگ لگ گئی، اور وہ آگے آگے درویش مولانا کے پیچھے پیچھے بھاگے دوڑے، آدمی غائب ہو گیا۔ 2 سال کچھ روایتیں ہیں 2 سال بعد ملا، کچھ کہتے ہیں 3 سال بعد اس نے زبان کھولی۔ مولانا نے کہا کہ دیکھو میرے 3 سال ہوئے، اب آ کے آپ نے بات کی ہے، میرے کیا مطلب سزا دیا یہ وہ کہتے تیرے 3 سال لگے نا، تو میں تیرے انتظار میں 20 سال بیٹھا رہا کہ کہیں تو میچور ہو تو میں تجھ سے بات کروں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو تو علم دے رہا تھا نا وہ جہالت پر مبنی ہے، جب تک تجھے اصل کا پتہ نہ ہو تو تجھے کیا پڑھاتا جا رہا ہے۔ پھر مولانا کو اس نے جب راز اور رموز بتایا نا، پھر مولانا نے لکھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ تو غلامی سے علم کہاں سے ملا؟ تبریز سے۔ تبریز کا دیوان تو نہیں ہے، اس کی بہت ساری نظمیں ہیں، تو وہ اپنی مستی کے عالم میں انہوں نے کہا دم حمد ہم علی علی نظمیں اپنے گاتا۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے ملا؟ کہتا مجھے باب العلم سے علم ملا، والی باب ہا، کہ مجھے علم مولا علی کی ذات گرامی جو ہے بنفس نفیس ملا۔ پھر اگر آپ مولا علی سے پوچھو کہ علم کہاں سے ملا تو مدینہ العلم، سرکار کی ذات گرامی سے ملا۔ تو سرکار کو علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے براہ راست علم ہے۔ تو گویا کہ علم کا راستہ جو ہے نا یہ سینہ بسینہ چلتا ہے، تعلیم کا راستہ کتاب بکتاب چلتا ہے، اور کتاب کا علم جو ہے نا وہ دیر پا نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتا، ٹھہرتا نہیں ہے، اور جو سینے کا علم ہے نا یہ قائم رہتا ہے، سنی ہوئی بات اور سنانے والا چہرہ یہ یاد رہتا ہے۔